نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور پورا کرو تم حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، پس اگر روک دیے جاؤ پس تم میں سے جس کو میسر ہو جانور اس کی قربانی کرے، اور نہ سر منڈاؤ اپنے یہاں تک کہ پہنچ جائے جانور اپنے ذبح کے مقام کو۔ پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار یا ہو اس کو تکلیف اس کے سر میں، پس فدیہ دینا ہے روزے سے یا خیرات سے یا جانور سے۔ پس جب امن میں آ جاؤ پس جس کسی نے نفع حاصل کیا عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر، پس جو کچھ میسر ہو جانور میں سے، پس وہ شخص جو نہ پائے ہدی اور جانور، پس روزے رکھنا ہے 3 دن حج کے ایام میں، اور 7 روزے جب تم لوٹ کر واپس آؤ، یہ 10 ہو جائیں گے کامل۔ یہ اس شخص کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پڑوسی نہیں ہیں۔ ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، سورہ بقرہ کے دوسرے نصف حصے سے ابواب بر یعنی نیکی کے امور کا بیان شروع ہوا تھا۔ ان 2 رکوع میں تقریباً 10 احکام شرعیہ بیان ہو چکے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے 11واں حکم بیان ہو رہا ہے، اور یہ حکم ہے حج کے متعلق اور اس کے متعلقات کے متعلق۔ حج اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے اور رکن اسلام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل جو بیت اللہ کے ساتھ وابستہ ہے اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ اب عمرہ اور حج کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ حج فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، اور عمرہ جو ہے یہ سنت عمل ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ البتہ اس آیت کریمہ میں اس انسان کے لیے جو اپنے قصد اور ارادے سے عمرے کا احرام باندھ کر اس کے احکام کو اپنے اوپر لازم کر لے، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی تکمیل واجب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ دوسری عبادات کے اندر اصول شریعت ہے، مثلا نفل پڑھنا آپ کے ذمہ میں لازم نہیں ہے۔ جب ایک انسان وضو کر کے نفل کی نیت سے تکبیر تحریمہ باندھ لے 2 رکعت کی یا 4 رکعت نفل کی، اب اس نماز کی تکمیل واجب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کسی عذر سے توڑ دے تو پھر اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح نفلی روزہ رکھ لے انسان، ابتداءً واجب نہیں ہوتا، لیکن جب نیت کر کے اس میں داخل ہو گیا، روزے کے عمل کو شروع کر دیا، اب اس روزے کی تکمیل واجب ہے۔ اگر نفلی روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا بھی واجب ہوتی ہے۔ یہ شریعت کے اصول ہیں۔ اسی طرح عمرہ بھی ابتداءً واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن جب عمرے کا احرام باندھ کر اس کو شروع کر دیا گیا تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کا حکم دیا، اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج کو بھی اگر نفلی حج ہو، فرض اسلام تو زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن اگر بار بار ایک انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں
وہ نفلی حج کے ارادہ سے بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اب اس کی تکمیل بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو فرق ہوا عمرہ اور حج کے اندر۔ اب حج شرعی اعتبار سے ہوتا کیا ہے؟ یاد رکھنا کہ حج کا لغوی معنی تو ہوتا ہے صرف قصد اور ارادہ کرنا، لیکن اصطلاح شریعت میں حج کہتے ہیں ایام مخصوص کے اندر ہیئت مخصوصہ کے ساتھ افعال مخصوصہ کو ادا کرنا۔ ایام مخصوص میں ہیئت مخصوصہ کے ساتھ افعال مخصوصہ کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج کا تعلق انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ اس پر واجب اور لازم کیا ہے، لیکن ہر شخص پر نہیں، صرف اس انسان پر جو صاحب استطاعت ہے۔ استطاعت کا معنی یہ ہے کہ گھر سے لے کر بیت اللہ تک پہنچنے کا اس کے پاس خرچہ موجود ہے، آنے جانے کا زاد راہ ہے، سفر خرچ ہے، اور اتنے ایام کا ان افراد کا خرچہ جن کا خرچہ اس انسان کے ذمہ میں واجب ہیں، مثلاً بیوی ہے، بچے ہیں، نابالغ چھوٹے، تو ان کے نفقات وہ بھی اس کے پاس موجود ہیں، بیت اللہ تک آنے جانے کی اس کے پاس طاقت موجود ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ یہ حج فرض ہوتا ہے۔ اب یہ آیات چونکہ حدیبیہ کے متعلقہ معاملات کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ ان آیات سے مقصود حج کی فرضیت بتلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ حج کی فرضیت سورہ آل عمران کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ ہی حج فرض ہوا تھا۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اکثر اور جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ غزوہ احد جس سال ہوا ہے، یعنی ہجرت کے تیسرے سال میں یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی نازل ہوئی اور حج کی فرضیت ہوئی۔ لیکن چونکہ حالات ایسے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ اہل ایمان بھی جہاد جیسے اسلام کے اہم ترین فریضے میں مشغول تھے، اس لیے ان سالوں کے اندر حضور علیہ السلام کو بھی اور صحابہ کو بھی حج کی فرصت ہی نہیں ملی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تقریباً جو فرض حج ادا کیا ہے وہ سن 10 ہجری میں، جو آپ کی زندگی کا آخری سال ہے، اور اس سے پہلے 9 ہجری میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر حضور نے قافلہ اسلام روانہ کیا مدینہ منورہ سے، اور اس نے وہاں جا کر حج بھی کیا، اور اس کے متعلق کچھ امور تھے ان کا جا کر وہاں اعلان بھی کیا۔ تو امیر حج حضرت ابو بکر تھے، اور ان کے معاون خاص سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہاں جا کر کچھ اعلانات ہوئے، ان کی تفصیلات آگے انشاءاللہ احکام میں آتی رہیں گی۔ اب اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم تو یہ دیا کہ جس نے حج اور عمرے کا ارادہ کیا ہے، نیت کر لی ہے، تو اس کو تام کرنا لازم ہے۔ اب حج کے اندر پہلا فریضہ یہ ہے کہ انسان احرام باندھے۔ احرام یہ ہے کہ 2 چادریں ہیں، ایک تہبند کے طور پر اور دوسرا انسان کے اوپر کے جسم کے اوپر، اس میں سے بھی ایک خاص کیفیت کے ساتھ کہ دایاں کندھا جو ہے نا یہ خالی رہے، اس پر کپڑا نہ ہو، سر ننگا رہے، سلا ہوا کپڑا پہننا ممنوع۔ اب اس حالت کو ہماری اسلامی شرعی اصطلاح میں احرام کہتے ہیں۔ احرام حج کے لیے اور عمرہ کے لیے فرض ہے، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھے 2 رکعت نفل پڑھ کر کے۔ اب اگر اس نے ارادہ کیا ہے اکیلے حج کا، تو نیت کے اندر صرف حج کو ذکر کرے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اور اگر عمرے کا ساتھ ارادہ ہے تو پھر دونوں کو نیت میں شامل کرے، اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہ مالی ثم بارک مالی فی۔ اور اگر اکیلا ہی عمرے کا ارادہ ہے تو پھر صرف عمرے کی نیت کرے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی ثم بارک لی فتقبلہ منی۔ اس انداز کے ساتھ جب ایک انسان تلبیہ پڑھ کے نیت کر لیتا ہے
تو اس کا احرام لازم ہو جاتا ہے۔ اب احرام کی شریعت نے حدود و قیود رکھی ہیں جو احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا آپ کے ارشادات سے ثابت ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص حالت احرام میں آ جائے اب ازدواجی تعلقات ممنوع، ختم۔ اس کے علاوہ سر کے کسی حصے کے مثلاً بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، یہ حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ شکار کھیلنا جائز نہیں ہے۔ یہ تمام امور ممنوع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوشبو لگانا بھی حالت احرام میں ممنوع ہو جاتا ہے۔ یہ شرعی حد بندیاں ہیں حالت احرام کی۔ اس اعتبار سے اب حج جو ہے 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ ایک کو کہتے ہیں افراد، دوسرا ہے تمتع اور تیسرا ہے قران۔ حج افراد یہ ہے کہ ایک انسان اکیلا حج کا ارادہ کرے اور احرام باندھے۔ نمبر 2، اور اگر حج اور اپنا عمرے کو ایک ہی نیت کے اندر جمع کر لے، یعنی احرام باندھتے وقت عمرے کا بھی ارادہ کرے اور حج کا بھی، تو اس کو کہتے ہیں قران۔ اب قران کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جب بیت اللہ تک پہنچے گا وہاں طواف اور سعی کرنے کے بعد احرام نہیں کھول سکتا، بلکہ یہ احرام کی پابندیوں میں جکڑا رہے گا۔ کب تلک؟ جب تلک کہ مناسک حج ادا نہیں ہو جاتے۔ مناسک حج کی تکمیل کے بعد ہی یہ اس احرام کی حالت سے باہر نکلے گا، اس سے پہلے نہیں نکل سکتا۔ تو گویا ایک ہی احرام کے اندر اس نے حج بھی ادا کیا، اس نے عمرہ بھی ادا کیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان اشہر حج کے اندر، اشہر حج کہے جاتے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 یا 12 ایام ہیں، یہ اشہر حج کا حصہ ہیں۔ اشہر حج ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب شوال کا چاند نظر، اب رمضان جو ہی ختم ہوگا تو شوال کا چاند نظر آئے گا۔ شوال کی 1 تاریخ کو مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ شوال کی 1 تاریخ سے اشہر حج شروع ہوتے ہیں۔ اشہر حج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1 شوال سے حج کا احرام باندھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ شوال کی 1 سے حج کا احرام باندھنا چاہے تو اس کے لیے یہ احرام باندھنا جائز ہے۔ اور اگر شوال سے پہلے رمضان میں یا شعبان میں احرام باندھنا چاہتا ہے حج کا تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان مہینوں کو اشہر حج کہا جاتا ہے کہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ عمرہ سارا سال جائز ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ البتہ جو ایام مناسک حج کے ہیں، مثلا 8 ذوالحجہ سے لے کر 11-12 ذوالحجہ تک، ان ایام کے اندر عمرہ ممنوع ہے۔ کیوں؟ کہ اسلام کے قافلے پوری دنیا سے، اطراف عالم سے حج کے ارادے سے آتے ہیں۔ اگر اس دور میں یا اس زمانہ میں لوگ عمرہ شروع ہو جائیں تو پھر حج کرنے والے لوگوں کے مناسک میں دقت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ 5 ایام جو ہے نا، 5 یا 6 دن، یہ عمرہ کے لیے ممنوع ہیں، البتہ ان میں صرف مناسک حج کی ادائیگی ہی ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسلام نے ہمیں ہر چیز کی ایک حد متعین کر دی ہے۔ اگر اس حد کے اندر رہ کر ہم اس حکم کی تکمیل کریں گے تو وہ عبادت کہلائے گی۔ اگر اس حد بندی میں نہیں رہیں گے بلکہ اپنی خواہشات کے ساتھ اس میں کمی یا کسی عمل کی زیادتی کر لیں گے تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی۔ یہ عبادت کی وہ اہمیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے وہ اہمیت واقعی نہیں رہتی، عمل کی شان گھٹ جاتی ہے، تو پھر انسان اس کے اصلی اور حقیقی ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں تو یہی حکم دیا کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ کیا معنی؟ کہ حج و عمرے میں اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ سستی شہرت، ناموری، فخر و غرور، کبر اور ریا، ان چیزوں کو انسان قریب سے نہ بھٹکنے دے۔ میرے بھائیوں، پہلے زمانے میں ہم جب دیکھتے ہیں اکابر علماء کو یا عوام الناس کو، عام مخلصین اہل ایمان کو، جو حج بیت اللہ کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک محبت لے کر، ایک تڑپ لے کر، بیت اللہ کی ایک عظمت ہوتی تھی، نیکی کی رغبت اور شوق ہوتا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج ہمارا امت اسلام کا اتنا حال بگڑا ہے، اتنا حال بگڑا ہے کہ
بیت اللہ کے جو تقدس ہے بیت اللہ کا یا حدود حرم کا، ہمارے حجاج کرام اور معتمرین جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں اس تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ مثلا طواف کر رہے ہیں، ساتھ ویڈیو بن رہی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تصویر سازی اور ویڈیو حرام ہے۔ آپ اسلام کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ حرام کام کر رہے ہیں۔ سائی ہو رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تصویر سازی ہو رہی ہے اور دنیا میں جناب نشر ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت کرو اس انداز سے کہ صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، دنیا کی شہرت یا اس طرح کی یہ جو اعمال ہوتے ہیں یہ انسان کی اس اہمیت کو بالکل گرا دیتے ہیں، اس عبادت کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے ان خرافات سے جس کو اللہ توفیق دے، کیسے باشد کوئی ہو، عمرے کی توفیق مل جائے، اپنا کیا کہتے ہیں حج کی توفیق مل جائے، تو وہاں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا، ملتزم پہ جانا، حتیم میں جانا، مطاف میں رو رو کر اپنے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، امت کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا، التجائیں کرنا، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا، وہاں یہ کام کرنے ہیں۔ وہاں جا کر جناب دنیا کی باتیں کرنا، دنیا کی گپیں لگانا، فوش جناب ویڈیوز بنانا، اس طرح کی جناب جھوٹ اور دوسرے خرافات کرنا، یہ سارا اس عمل کی حقیقت و ماہیت کو کیا کرتے ہیں؟ پانی پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے جس شخص کو اللہ توفیق دے حج و عمرہ کی، وہ ان امور کا کم از کم لحاظ رکھے کہ بیت اللہ کا تقدس کو پامال نہ ہو، کوئی غیر شرعی فعل نہ ہو۔ آگے اگلی آیت میں اس کے احکام بھی آ رہے ہیں کہ حج کے احکام میں امور کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ تو ان امور کے ساتھ جب ہم بیت اللہ کی طرف جائیں گے، تقدس اور عظمت کو ساتھ لیے اور یہ تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری دربار عالیہ میں، لا شریک لک لبیک، تیرا تو کوئی شریک نہیں، تو شرکتوں سے نہ تیری ذات میں کوئی شریک، نہ تیرے صفات میں کوئی شریک، نہ تیرے اختیارات میں کوئی شریک، نہ تیرے افعال میں کوئی شریک، تو ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے، تنے تنہا ذات ہے، ساری کائنات تیری مخلوق ہے، تو تنہا اس کا خالق ہے۔ جب اس عظمت کو لے کر انسان بیت اللہ کے پاس جائے گا تو یقیناً دل میں تڑپ بھی ہوگی، دل میں محبت کے ملے جلے جذبات بھی ہوں گے، اور اللہ سے جب گڑ گڑا کے مانگے گا تو وہ رحمان یقیناً کامل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس انسان نے اللہ کے لیے حج کیا، ناموری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، حرام پیسے سے نہیں، حلال کمائی سے، یاد رکھنا حرام کی کمائی اس حج جیسی اہم ترین عبادت کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ حلال کا مال ہونا چاہیے۔ فرمایا جس نے اس طرح حج کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جب حج کر کے حاجی واپس لوٹتا ہے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر آتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے تازہ نومولود بچہ پیدا ہو، اس کے کھاتہ میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب حاجی حج کر کے لوٹتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اقدار شرعیت کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور حج مبرور یا حج مقبول کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ جو خرافات ہیں جو اس عمل کو کمزور کرنے والی ہیں پوری امت کی، ان خرافات سے حفاظت فرمائے۔ بقیہ احکام انشاءاللہ سلسلہ وال چلتے رہیں گے۔ یہ 8 آیات تقریباً صرف احکام حج کے متعلق ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔